یاسین جو پہلے قرآن شریف سنائے ہیں یاسین. اس طرح کے کیا ہے فریم لائے گئے بچوں کو کیا ہے تفریح پر دینے کے لیے تاکہ کیا ہے گھر کے اندر لگے کہ بھی اس کے اوپر بچوں کی نظر پڑے تو ان کو کیا ہے خیال پیدا ہو گیا. کیا ہے ہم کیا ہے ایک مرتبہ مسجد کے اندر اس طرح سے کیا ہے سنائے ہیں, ہمیں تحفے ملے ہیں, تو اس طرح کیا ہماری زندگی اسی طرح ہونا بن گئے. منصور تھوڑا دلی کے اندر آ جاؤ گا. نسیم آ جاؤ دلی میں آ جاؤ جو آ جاؤ تھوڑا دلی آ جاؤ. ابراہیم رسول جانی باجی آ جاؤ. خالد 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 سمجھا نہیں, آ جاؤ. ارشد اور تھوڑے انعامات ہے ہمارے قدس صاحب بھی انشاءاللہ تقسیم کریں گے. آ جاؤ آ جاؤ. نہیں قدس صاحب آ جاؤ. آ جاؤ بچہ عاشق آپ. یاسین لیا چلو. اچھا سہیل آ جاؤ. آؤ حسین علی حسین دونوں. اور جو نعت سنائے ہیں بچیاں اندر آ جاؤ پہنچاؤ. نعت سنائے جو بچیاں. ارے رام میں چھوٹے تمہیں کھڑو رے تمہیں آڑا دے ہوئے پیچھے کا جاؤ. اور بہت سارے بچیاں ہیں انشاءاللہ ان کو کیا ہے تو پھر بعد میں دے دیے جائیں گے انشاءاللہ. کے کام مدرسہ چلانا
بچہ کو کیا ہے طریقہ دینا بہت اچھا ہے. ہمیں اس سے پہلے بھی کیا آنا ہے تو جیسا پروگرامز کنڈکٹ کرنا کر کے ہمیں خیال کر رکھتے تھے، لیکن وہ ہمیں استعمال کرنے میں ذرا دیر ہو گیا. بعد میں ہمارا بھی کیا آنا ہے تو ذرا اچھے ہاتھ بھی ساتھ ملے، گناہ بھی ذرا یہ کر ہمیں دے دے. ایسے پروگرام چلانا کر تو بچے بھی اچھا خوشی رہتے، سب بھی یہ رہتے، ایکٹیویٹیز آتے سب بھی. یہ پروگرام بہت اچھا ہے کہنے کا میرا ایک خیال ہے. انشاءاللہ ایک دستانے کا ہے شب برات کے جو آداب ہے اس طرح سے گزارنا، یہ سن لے کے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ شعبان کا مہینہ اور شعبان مہینے کے اندر شب برات کی رات اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ کیا اس رات کے اندر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اور صحیح طور پر رمضان مہینے کی تیاری کر سکیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ کیا رمضان کا مہینے کے اندر ہم کیا خوب جم کر عبادت کر سکیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شب برات کا رات حدیثوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ سے کیا ہے اس رات کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کتابوں کے اندر. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کیا ہے شب برات کے رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے. رات کے اندر میری آنکھ کھلی، میں دیکھیں کہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود نہیں. تو کیا میں نبی کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع یعنی مدینے کے اندر جو کیا قبرستان ہے اسے جنت البقیع کہتے ہیں. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر دعا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، رو رو کے دعا کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کیا ہے میں بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو گئی اس جگہ پر، آمین آمین کہتے ہوئے دعا کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر جنت البقیع کے اندر جنت البقیع میں اتنی لمبی دعا کیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کیا ہے میں دعا کرتے کرتے میرے ہاتھ کیا تھک گئے، 3 مرتبہ میں اپنے ہاتھوں کو نیچے کی اور پھر اٹھا کے دعا کیا. اتنی لمبی دعا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس امت کے لیے کیے. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہم بھی اس رات کو اسی طرح گزارے. شرط کیا ہے عبادت کی؟ ہمارے جو طریقہ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے اوپر ہو، نبی کے طریقے کے اوپر ہو. ہمارے جو خیال ہے، جو بتائے گئے ہیں، جو رسم و رواج چلتے ہوئے آتے ہیں اسے ہم دین سمجھے جا نہیں اور ان پر عمل کریں گے تو ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ملتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ہم اللہ کو ناراض کر ڈالتے ہیں. ہماری عبادت بھی ایسا ہو جو اللہ کا حکم کے اوپر ہو، نبی کا طریقے پر ہو. جس طرح سے میرے نبی نے بتایا ہے کہ کیا ہے کس طرح سے عبادت کرنا ہے بتائے ہیں، اسی طرح ہمارے کیا ہے عبادت ہو. تو اس رات کے اندر خاص کوئی نمازیں نہیں ہے پڑھنے کے لیے. عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد کیا ہے نفل نمازیں پڑھ لے
अपनी ताकत के एतबार से नफिल नमाजें पढ़ लें, जिक्र कर लें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से दुआ करें, खूब रो रो कर दुआ करें। एक हदीस के अंदर आता है कि इस रात के अंदर, शब बारात के अंदर अल्लाह ताला हर आदमी के साल भर के जो आमाल होते हैं वो फरिश्तों के हवाले करते हैं। रिपोर्ट इस साल शब बारात से लेकर आइंदा साल शब बारात तक क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा इंसान, कैसी उसकी जिंदगी गुजरेगी, कि उसका मौत आएगा, ये सारा रिपोर्ट क्या है, साल भर का रिपोर्ट अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले करते हैं। तो हम कोशिश करें कि अल्लाह के सामने रोए, पढ़ाए, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारा फैसला अच्छा हो, हमारा रिपोर्ट अच्छा हो, हमारा साल अच्छा गुजरे, हर तरह की बलाइयां, मुसीबतें, परेशानियां हमारी जिंदगी से निकल जाए। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी दुआ करने की वजह से उस रिपोर्ट को बदल दे। जो फैसला अल्लाह ताला साल भर का दिया है, उस साल को, उस फैसले को कहीं बदल दे। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, कौन पूछने वाला। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह से क्या है, एक सारे के साथ, आजिज़ी के साथ क्या है, दुआ करें। दुआओं में क्या है, अपना वक्त लगाए ज्यादा से ज्यादा, और अपने गुनाह जो है, अपने गुनाह को याद कर कर क्या है, अल्लाह के सामने रोए, अपने गुनाहों से तौबा करे। सबसे ज्यादा जल्दी और कहे राजी होने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। माँ से भी जल्दी राजी हो जाता है, और हमारी माँ नाराज हो जाए किसी बात पर, गुस्सा हो जाए, बच्चा जाकर कहे अपनी माँ से माफी मांग ले, फिर भी रहम ना आए, बच्चा कहे अपनी माँ के सामने रोए, तो माँ बच्चे के रोने को देख नहीं सकती, फौरन कहे उसे करीब ले लेती है, चाहे बेटा कैसा भी हो। माँ कितनी भी नाराज हो, अगर बेटा रोता है माँ के सामने माफी मांगते हुए, तो माँ कहे उसे अपने करीब ले लेती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह बहुत जल्दी राजी हो जाता है, छोटे छोटे आमाल पर अल्लाह ताला राजी हो जाता है। बड़े बड़े आमाल करने की जरूरत नहीं है, नियत सही हो, अल्लाह को राजी करने का हो, और छोटे छोटे आमाल हो, फिर अल्लाह ताला राजी हो जाता है। बहुत सारे वाक़ियात, बहुत सारे सहाबा के वाक़ियात हमें मिलते हैं किताबों के अंदर। एक वाक़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं, एक क्या है, बदकार औरत है, बदकार औरत, ज़िना के अंदर उसकी जिंदगी गुजरी। एक मर्तबा घर से बाहर निकली तो क्या देखती है, कुएं के पास एक कुत्ता पानी की तपिश क्या है, कुएं का चक्कर लगाता है पानी के लिए। तो औरत क्या करती है, अपना पल्लो क्या है कुएं में डुबाती है, उसे निकाल कर क्या है कुत्ते के पास को बुझाती है। तो अल्लाह ताला को ये अमल पसंद आ जाता है, अल्लाह ताला को ये अमल पसंद आ जाता है, और उसका फैसला क्या है, जन्नत का हो जाता है। अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देते हैं। तो ये छोटे छोटे आमाल पर अल्लाह ताला राजी हो जाता है। लेकिन आमाल कैसे हो, अल्लाह का हुक्म के ऊपर हो, नबी का तरीके के ऊपर। अल्लाह बताया हुआ हो, हमारे नबी बताया हुआ हो वो अमल। और क्या है, हमें कितना भी बड़ा अमल कर ले, अगर वो अल्लाह का हुक्म से क्या है टक्कर खाता है, अल्लाह के हुक्म में नहीं है, हमारे नबी ने बताया नहीं, करने के लिए बताया नहीं, अगर वो कितना भी बड़ा अमल कर ले, उसका कोई क्या है फायदा नहीं रहता, उसका कोई फायदा नहीं रहता। तो इसके रात के अंदर क्या है, हम वही अमल करें जो अल्लाह को राजी करने के हैं, जो अल्लाह ने बताए हैं, हमारे नबी ने अमल कर कर दिखाए हैं, वही अमल करें। ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें, कहे नमाजें पढ़े, और कहे तौबा करे, अल्लाह ताला के सामने तौबा करे, अपने गुनाहों को याद कर कर तौबा करे। अल्लाह बहुत जल्दी राजी हो जाता है। बहुत सारे वाक़ियात हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी था, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार कि क्या उसकी गलतियों की वजह से घर वाले परेशान हुए, घर से बाहर निकाल दिए, घर वाले बाहर निकाल दिए, महल्ले वाले परेशान हो गए, महल्ले से बाहर निकाल दिए, गांव के बाहर जंगल के अंदर चला गया, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं, इतना बड़ा बदकार है। कुछ दिन गुजरे, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहते हैं, मूसा फलाने जंगल के अंदर मेरे का दोस्त इंतकाल हो गया है,
फलां जंगल में मेरा एक दोस्त इंतकाल हो गया है, उसके जनाजे का इंतजाम करो और उसकी जनाजे की गांव में ऐलान करो, जो उसकी नमाज जनाजे नमाज पढ़ेगा उसके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या घबरे हो गए कि कौन इतना बड़ा अल्लाह का बंदा, अल्लाह ताला कहते मेरे दोस्त है। तो क्या गांव में ऐलान किए और मूसा अलैहिस्सलाम और गांव वाले भागते हुए जंगल की तरफ गए। जंगल में देखे वही आदमी जिसके गुनाहों की वजह से, जिसकी बदकारियों की वजह से घर से निकाला गया, गांव से निकाला गया, वही आदमी मरा हुआ है। गांव वाले मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, मूसा तुम कहते हो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का बंदा है, इसकी जनाजे की नमाज पढ़ने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन ये आदमी हमें मालूम है इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा बदकार है कि हम इसे घर से निकाले, अपने गांव से निकाले, क्या बात है? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह क्या बात है? तो कहता है मेरा दोस्त है, ये कहते हैं तेरा नाफरमान है, गुनहगार है। अल्लाह ताला कहते हैं अरे मूसा वो भी सही कहते हैं, मैं भी सही कहता, ये सही में बदकार था, ये सही में अपने घर से निकाला गया, गांव से निकाला गया, लेकिन जब क्या है जंगल के अंदर भटकता रहा तो उसके ऊपर हमने मौत को तारी किए। जब उसको मौत आई, मरने का वक्त करीब आया, उसने ढूंढा जंगल के अंदर कोई मेरा सुनने वाला हो, कोई मेरा दुख सुनने वाला हो, कोई मेरा चीख और पुकार सुनने वाला हो, लेकिन कोई उसे नजर नहीं आया, कोई उसे नजर नहीं आया। फिर मेरी तरफ अपने सर को उठाया, अपने निगाह को उठाया आसमान की तरफ और मुझसे कहने लगा या अल्लाह अब मुझे घर वाले छोड़ दिए, मेरे गांव वाले छोड़ दिए, अगर तू भी छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा कोई चीख और पुकार को सुनने वाला नहीं, अगर तू भी क्या मेरा चीख और पुकार को नहीं सुनेगा तो मेरा कोई कौन मदद करेगा? या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ फरमा दे। उसने दुआ किया, मुझे पुकारा है, मुझे पुकारा है। अरे मूसा अगर उस वक्त में वो अपनी बख्शिश चाहा है, वो अपने गुनाह माफ करने के लिए बोला है, अरे मूसा अगर उस वक्त में वो सारे गांव वालों की क्या है मग़फ़िरत चाह लेता, सारी गांव वालों की क्या है गुनाह माफ करने के लिए कह देता, तो मैं सारे गांव वाले को गुनाह माफ करने के लिए तैयार। तो मेरे भाई और दोस्तों, छोटे छोटे अमाल पर अल्लाह राज़ी हो जाता है। अपने गुनाहों को याद करें, अपनी जिंदगी के अंदर तौबा करे, आइंदा ना करने का इरादा करे। ये भी क्या है रमजान की तैयारी है, यही असली रमजान की तैयारी है। रही दूसरी बात क्या है कब्रिस्तान जाने की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा कब्रिस्तान गए, शब बरात के अंदर दुआ करने के लिए एक मर्तबा गए। हर साल क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान नहीं गए, तो हदीसों के अंदर बात नहीं मिलती। कभी के बार अकेले चले गए कब्रिस्तान में, कब्रों को देखे, अपनी मौत की याद करे, अपने दुनिया से जो चले गए बड़ों को याद करे, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। हम भी एक दिन वहां पर जाने वाले हैं, तो अपनी मौत को याद करें। तो अकेले में चले जाना, ऐसा नहीं कि क्या है ग्रुप बना लिए गाड़ियों के ऊपर 10-15 लोग 5 लोग क्या है गाड़ियों के ऊपर क्या है जिस तरह से क्या है पिकनिक को जाते इस तरह से कब्रिस्तान गए। हालांकि हालात इतने खराब हो गए आज के दिन कि क्या है कब्रिस्तान के अंदर हंसना 60 गुना क्या है ज्यादा गुना होता है, गुना बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आज कब्रिस्तान चले गए, कब्रों को देखे, कब्रों के अंदर देखने की बहुत दूर की बात है, उनकी हड्डियों के हाथ के अंदर पकड़कर मजाक कर रहे हैं। बल्कि ये होना था कि क्या अपने मौत को याद करें, अपने कब्र को याद करें। हम भी एक ना एक दिन यहाँ पर आने वाले हैं, हमें भी घड़े के अंदर डालकर क्या है लोग घर से हमारे घर वाले क्या है इस घड़े में डालकर हमें भी चले जाएंगे एक ना एक दिन। हमारा भी यही हालत होगा, हमारी हड्डियां भी इसी तरह पड़ी हुई होंगी, हमारा चीखो पुकार कोई सुनने वाला नहीं होगा। उसके बजाय हमारे दिलों के अंदर कब्रिस्तान जाना एक पिकनिक की तरह हो गया है, और यहाँ तक कर क्या है हमारे दिलों से क्या है असर निकल गया, और हमारे दिल इतना मुर्दार हो गए और इतना हमारे दिल क्या है बेअसर हो गए हैं कि क्या उन हड्डियों को पकड़ कर क्या है मजाक कर रहे हैं। तो कब्रिस्तान जाना हर साल यह हदीस से साबित नहीं है। कभी के बार अकेले चले गए और क्या है अपने लिए दुआ करें, अपने जो इंतकाल हो गए हैं उनके लिए दुआ करे जाए। तो क्या है इस तरह से रस्म रिवाज बनाना कि क्या हर शब बरात को क्या है कब्रिस्तान जरूर जाना है, ये जायज नहीं, इस्लाम के अंदर जायज नहीं। रही शब बरात के बाद का रोजा,
شب برات کے بعد جو روزہ رکھتے ہیں یہ بھی ایک حدیث سے کیا ہے ثابت ہے, وہ بھی بہت ضعیف کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان کے رکھتے تھے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ شب برات کا روزہ شب برات کے بعد کیا روزہ رکھنا ہے, اس طرح سے کوئی حدیث ہمیں ثابت نہیں. روزہ رکھیے شعبان کے مہینے میں 3 دن رکھیے, 4 دن رکھیے, 5 دن رکھیے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ ارادے سے رکھنا کہ شب برات کا روزہ ہے ضرور رکھنا ہے, یہ جائز نہیں ہے. شب برات کے بعد کا روزہ. اور کیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ کیا ہے میں کس لیے دعا نہ کروں اس رات, کس لیے دعا نہ کروں اس رات کہ اس رات میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے ان کے بہت سارے بکریاں ہیں, یہاں تک کہ فرماتے 10 میل تک کیا ہے ان کے بکریاں چلتے تھے. صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس صحابی کے جو بکریاں ہیں اس بکریوں کے جو بال ہیں جسم کے اوپر اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات کا مغفرت فرماتے ہیں, اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. پھر بھی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحم والا کرم والا اتنے لوگوں کو معاف کرنے والا, پھر بھی کیا ہے 3 طرح کے لوگوں کی گناہ معاف نہیں ہوتے, توبہ قبول نہیں ہوتا. 3 طرح کے لوگوں کے ایسی حالت میں بھی ان کا توبہ قبول نہیں ہوتا. پہلا کیا ہے شرک کرنے والا, پہلا شرک کرنے والا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی سے ہونے کا یقین رکھنا, کسی مزار سے ہونے کا, کسی درگاہ سے ہونے کا, کسی بابا سے ہونے کا یقین رکھنا, یہ بھی شرک کے اندر ہے. تو کیا ہے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے, شرک کرنے والے کی توبہ بھی اس رات قبول نہیں ہوتی, اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے. پہلے اس سے توبہ کرنا پڑے گا, بعد میں اس کا کیا ہے گناہ معاف ہوں گے. دوسرا وہ آدمی ہے ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کو ستانے والا, مسجد میں بیٹھ گیا صبح سے شام تک اللہ اللہ کہتے ہوئے رات بھر نمازیں پڑھتا رہا, ماں باپ ناراض ہے, ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے, ماں باپ کا قدر نہیں کرتے, ان کا دیکھ بھال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے نمازوں کا تیرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض, چاہے کتنے بھی عبادت کر لے ہمیں, اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے, ماں باپ کا کیا ادب نہیں کریں گے, ان کا دیکھ بھال نہیں کریں گے, وہ اگر ہم سے ناراض ہے تو ہماری ساری عبادت بھی بیکار. تو ماں باپ کا کیا ہے جو خدمت نہیں کرتا, ان کا جو دیکھ بھال نہیں کرتا, جو انہیں کیا ہے ناراض کرتا ہے, ان لوگوں کا دعا بھی کیا ہے اس رات قبول نہیں ہوتی, ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. تیسرا فرمایا حسد رکھنے والا دل کے اندر, جس طرح تیلگو میں کلو کپڑم کہتے ہیں, حسد رکھنا, جلنا. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیا, کسی کو کوئی عہدہ دیا, کسی کو مال دیا, اسے دیکھ کر جلنا, حسد کرنا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایسے لوگوں کا بھی کیا ہے توبہ اس رات قبول نہیں ہوتی, گناہ معاف نہیں ہوتے. دوسری حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا, اور ایک آدمی کا ذکر آتا ہے جو شراب کا عادی ہو, ہر وقت شراب پینے والا, ہر وقت شراب پینے والا, ایسے آدمی کا بھی اس رات کیا ہے دعا قبول نہیں ہوتی, اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہے ہمارے زندگی کے اندر وہ کون سے اعمال ہے جو ہماری توبہ قبول ہونے سے, ہماری دعا قبول ہونے سے کیا ہے جو آڑ آتا ہے. تو پہلے ہم ان گناہ سے کیا ہے توبہ کریں, پھر جا کر کے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو, تو یہ تو کرنے والے کام ہے. نہیں کرنے والے کام کیا ہے, ایک جگہ بیٹھنا, ان کی برائی کرنا, ان کے بارے میں باتیں کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کے اندر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان کے لیے بربادی ہے, ان کے لیے بربادی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ان کے لیے بربادی ہے.
جو دوسروں کی کیا ہے برائی کرتے ہیں. یہ کیا ہے یہ چیز عام ہو گیا، آج اس چیز کو کیا ہے گناہ بھی نہیں سمجھتے. بلکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا، قرآن میں ہی فرمایا گیا کہ کیا ہے کسی کا کوئی برائی کرتا ہے، کسی کا کوئی کیا ہے چغلی کرتا ہے، چاڑیاں بولتا ہے، ایسا ہے وہ خود کے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، خود اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کا گناہ جو کسی کا کیا ہے برائی کرتا ہے، کسی کی برائی، کسی کا کیا ہے چغلی کرتا ہے، چاڑی بولتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ گناہ کیا ہے آج کے دن کیا ہے بہت زیادہ عام ہو گیا. بلکہ کیا ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، دادی کیا کرتے ہیں دیکھو، دادا کیا بات کرتے ہیں دیکھو، چاچا کیا بات کرتے ہیں ان سے دیکھو، جا کے سن کے آؤ. یہی بچے کیا ہے کل بڑے ہوں گے، وہ بھی اپنے بچوں کیا ہے بھیجیں گے ہمارے پاس، جاؤ دادا کیا کرتے ہیں دیکھ کے آؤ، دادی کیا کرتے کیا بولتے ہیں سن کے آؤ. جیسی کرنی ویسی بننی، ہم کیسے کریں گے وہ بھی ویسے ہی کرتے. تو کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے کیا زندگی تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتے. تو یہ گناہ ہرگز کیا ہے نہ کرے. اس رات کے اندر جتنا ہو سکے نمازیں پڑھے، ذکر کرے اور کیا ہے دعا کرے. اگر تھک جائے تو جا کر آرام کے ساتھ سو جائے اور فجر کی نماز کیا جماعت کے ساتھ پڑھے. یہی حدیث کے اندر ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیں. دعا اس ارادے سے کریں کہ ہمارا دعا کا ضرور قبول ہوگا. یقین کے ساتھ کریں، توکل کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. یا اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، بے شک خطا کار ہے مولا، ہم بے شک مجرم ہیں. مولا کریم دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کر چکے ہیں مولا. مولا کریم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور رحیم ہے. ستر ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا پالنہار ہے، پروردگار ہے مولا. مولا کریم رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے مولا، تو کریموں کا کریم ہے. مولا کریم ہمیں اتنے زیادہ گناہ کر چکے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں مولا. مولا کریم ہمیں ہمارے گناہ پر رونا بھی نہیں آتا
آتا. مولا کریم ہمیں ہمارے گناہ پر افسوس بھی نہیں ہوتا. مولا مولا کریم گناہ کرتے کرتے ہمارے گناہ مردہ ہو چکے ہیں. مولا کریم رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. مولا کریم ہم گندے ہیں مولا کریم پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں. مولا کریم رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے, بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے. مولا ہم اس کی قدر قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان میں خوب جم کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. چاہے کیسے بھی حالات آ جائے مولا کریم ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. چاہے کیسے بھی حالات آ جائے ہم روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم رمضان کا مہینہ مولا کریم جس طرح سے تو گزارنے کے لیے کہا ہے, جس طرح سے میرے نبی نے گزارا ہے مولا, اس طرح سے ہمیں بھی رمضان کا مہینہ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم مسلمانوں کے جان میں, مال میں, عزت میں, اولاد میں برکت نصیب فرما. مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے, مصیبتوں سے حفاظت فرما. مولا کریم مسلمانوں کو شیطان کی شرارت سے, دشمنوں کی دشمنی سے, قرضداروں کی قرضداری سے, باغیوں کی بغاوت سے, بد نظریوں کی بد نظری سے حفاظت فرما. مولا کریم جو بیمار انہیں شفا نصیب فرما, جو قرضدار ہیں غیب کی ان سے مدد فرما. مولا کریم ہمارے ماں باپ کو عمر برکت نصیب فرما. ان کے ہاتھ اور پیر میں قوت و طاقت نصیب فرما. ان کے دلوں کو چین و سکون نصیب فرما. مولا کریم بہت سارے بچے بغیر شادی کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم انہیں اچھے سے اچھے جوڑے عطا فرما. مولا کریم انہیں اچھے سے اچھے جوڑے عطا فرما. انہیں جلد سے جلد نکاح کرنے کا انتظام فرما. مولا کریم ان کے نکاحوں کے لیے آسانی فرما. مولا کریم جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں مولا جنت الفردوس کا اعلیٰ اعلیٰ مقام نصیب فرما. جو مانگ ہے وہ عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا, بہت کچھ رہ گیا ہے مولا کریم چھوٹی زبان ہے, چھوٹا انسان ہے مولا کریم چھوٹی سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے قبول منظور فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.